بصير بالعباد. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محافظ دین و سنیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے. دل کی عمیق گہرائیوں سے گلہائے تبریک پیش ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ کاسوگا مہاراشٹر اور جیلانی مشن گروپ سے تعلق رکھنے والے تمام نوجوانوں نے اہل سنت کاسوگا مہاراشٹر جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. آمین آمین. اور ان تنظیموں کے مقاصد نیک میں کامیابی عطا فرما. اور یہ تنظیمیں جو اس پورے علاقے میں خدمت دین میں لگی ہے مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت میں لگی ہے مولا ان کی ان خدمات دینیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور ان تنظیموں کو اور تمام اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم تمام تنظیموں کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. آمین آمین. اس کو شمید سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے باوز بلند اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بتمام ملک اللہ. مجمع کثیر ہے آواز قلیل ہے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ 12 بج گئے. اب طے یہ کرنا ہے کہ 12 گھڑی کے بجے ہیں کہ آپ کے بجے. ماشاء اللہ. اگر 12 آپ کے نہیں بلکہ گھڑی کے بجے ہیں تو پھر بیداری کا ثبوت دیجیے. اور ہم تو وسیلے والے ہیں سلسلے والے ہیں. 11 بجتے ہیں تو بھی خوش ہوتے ہیں 12 بجتے ہیں تو بھی خوش ہوتے ہیں. اور یہی پیغام اس گھڑی سے لیتے ہیں کہ گھڑی بھی کہہ رہی ہے کہ پہلے 11 بجتے ہیں پھر 12 بجتے ہیں اور پھر 1 بجتا ہے. گویا گھڑی بھی درس دے رہی ہے. اے ایمان والو 11ویں والے پیر تک پہنچو. 11ویں والا پیر 12ویں والے تک پہنچائے گا اور 12ویں والا ایک خدا تک پہنچائے گا. الحمدللہ یہ گھڑی بھی ہم سنیوں کو
مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو. اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کے الحمدللہ جو رب نے فرمایا وہی اس کے بندے کر رہے ہیں. آج ہم کس کا عرس منا رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یقیناً وہ سچے ہیں. اور اتفاق دیکھیے ان کا نام بھی صادق شاہ ہے. نام بھی صادق شاہ حسینی ہے. سبحان اللہ. اور ایک ہے سرکار بجلی شاہ، ایک ہے حضور اشرف الفقہاء، اور ایک ہے حضور شہباز دکن. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اہل سنت کا مقدر ہے، یہ اہل سنت کا مقدر ہے کہ اللہ نے ہم سنیوں کو سارے اچھے اور سچے عطا فرمائے ہیں، سارے سچے اور اچھے عطا فرمائے ہیں. اے سنیوں، ہم اپنی قسمت پر ناز کیوں نہ کریں اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ اقرار کیوں نہ کریں کیسے آقاؤں کو سبحان اللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بولے والے میری سرکاروں کے. بات ضمن یاد آ گئی ہے تو آپ کے لیے پیش کر دیتا ہوں. اللہ نے ہم سنیوں کا مقدر ایسا جگمگایا ہے کہ ہمارا قسمت کا ستارہ اوج سریا سے بھی آگے نکل گیا. کہ ذرا غور تو کرو اے تعصبات کے سنی مسلمانوں، اللہ نے ہمیں رسول دیا تو صرف رسول نہ دیا، رسول اعظم عطا فرمایا، رسول اعظم عطا فرمایا. اور رسول اعظم کے صدقے میں اللہ نے جتنے اعظم بنائے سارے اعظم سنیوں کو عطا فرمائے. فاروق اعظم ہمارے پاس، شہید اعظم ہمارے پاس، امام اعظم ہمارے پاس، غوث اعظم ہمارے پاس، خواجہ اعظم ہمارے پاس، مجدد اعظم ہمارے پاس، محدث اعظم ہمارے پاس، مفسر اعظم ہمارے پاس، پیارے مفتی اعظم بھی ہمارے پاس. الحمدللہ. کوئی وہاں بڑا، کوئی پکوڑا، یہ دعویٰ نہیں پیش کر سکتا سوائے سنیوں کے، سوائے سنیوں کے. دوستوں اور بزرگوں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت سچی جماعت ہے. کہو حق ہے.
کامیاب ہونے والی جماعت ہے. کہو حق ہے. حضرات، میں کیسے بول رہا ہوں، میں کیسے یہ اعلان کر رہا ہوں، تو میرا چیلنج قبول کرو اور مجھے کوئی ایک ایسی مثال لا کر دکھاؤ کہ کوئی وہابی یہ کہہ رہا ہو کہ وہابیوں کا ہے بیڑا پار. کوئی ایک مثال لا کر دکھاؤ کہ کوئی دیوبندی کہہ رہا ہے کہ دیوبندیوں کا ہے بیڑا پار. کوئی غیر مقلد کہہ رہا ہے کہ غیر مقلدوں کا ہے بیڑا پار. کوئی غیر اسلامی کہہ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کا ہے بیڑا پار. کوئی قادیانی کہہ رہا ہے کہ قادیانیوں کا ہے بیڑا پار. کوئی یہ دعویٰ پیش نہیں کر رہا ہے سوائے امام اہل سنت کے، امام اہل سنت نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان فرما دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے رسول اللہ کی. خلیفہ حضور محدث کبیر کا نعرہ اگر مولانا مشتاق صاحب اویسی کے لیے لگا ہے تو یہ صحیح ہے. ابھی حضرت نے اس پر کرم نہیں فرمایا ہے، دعا کر دیں کہ حضرت بھی اس پر کرم فرما دیں اور اپنی غلامی میں قبول فرمائے. حضرات محترم، تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار. یہ بالکل قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. ما انا علیہ و اصحابی کا خلاصہ ہے. سمجھ رہے؟ تو اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج وہ لوگ ہماری جماعت میں کثرت سے پائے جاتے ہیں جنہیں صلح کلیت کا بخار چڑھ گیا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ دو کشتیوں کی سواری کر لیں گے، دو کشتیوں کی سواری کر لیں گے. ان تک یہ پیغام پہنچا دو، یک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی سے پکڑ. بین بین کی پالیسی مت اختیار کر، دو کشتیوں کی سواری کرنے مت جا. سواریوں کا انجام بعد میں ہوگا، پہلا تیرا انجام بد نکل کے آئے گا. تو کہیں نہیں پہنچ پائے گا، تو کہیں نہیں پہنچ پائے گا. موقع ہے اہل سنت کے سفینے پر سوار ہو جا. موقع ہے ایک کشتی کا مسافر ہو جا اور اہل سنت کی کشتی پر آ جا اور بارگاہ رسالت میں بزبان اعلیٰ حضرت یہ اعلان کر دے، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی ڈوبی پہ چھوڑی، یہ نل کھا دیے ہیں. مسلک
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کشتی کے مسافر دونوں نہیں حضرت وہ کیا غلط کرتے ہیں؟ نماز کی نہ دعوت دیتے. سمجھ رہے اے مسلمانوں، دل کے نہا خانے میں اس بات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لو، زندان ذہن میں اس کو مقفل کر لو کہ حضور رئیس المناظرین علامہ ارشد القادری علیہ رحمت الرحمان نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی ڈائریکٹ بد مذہب نہیں ہوتا، پہلے صلح کلی ہوتا ہے پھر بد مذہب ہوتا ہے. نتیجہ دے دیا، پیش کر دیا نشور. کیا فرمایا دیکھو، آدمی ڈائریکٹ وہاں بھی نہیں ہوتا، پہلے صلح کلی ہوتا، یعنی اس کو سب پسند آتے. کسی کی ناک اچھی لگتی ہے، کسی کے کان اچھے لگتے، کسی کے رخسار اچھے لگتے، کسی کے بال اچھے لگتے. یہ دل پھینک عاشق ہے. کون ہے؟ دل پھینک عاشق ہے، سڑک چھاپ ہے. یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک کا بن جا ہمیشہ کے لیے، ایک کا ہو جا ہمیشہ کے لیے. دوستوں اور بزرگوں، آج کہتے ہیں جب ہم رد صلح کلیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بڑے میٹھے انداز میں، حضرت یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے حضرت، سب کچھ دیکھ کے چلنے کا ہے. یہ وقت بٹنے کا نہیں حضرت، جوڑنے کا ہے. یہ وقت بانٹنے کا نہیں حضرت، جمع کرنے کا ہے. بولتے کہ نہیں؟ بولتے کہ نہیں؟ اور پھر علماء حق کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت سختی مت کرو حضرت، نرمی سے کام لو حضرت. دیکھیے ہمارے مساجد کے ائمہ بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹرسٹی ان کے اوپر دباؤ رکھتے ہیں، یہی بات کا بار بار رد نہ کو حضرت. پوچھ لیجیے، گواہی دے دیں گے. رد نہ کو حضرت، پیار محبت سے لے کے چلو، دور اندیشی اور مصلحت سے لے کے چلو. ان تمام صلح کلیوں کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری اس مصلحت اور دور اندیشی سے کیا نتیجہ نکلا ہے؟ رپورٹ دو. کام ہو رہا تو نتیجہ ہونا، کام ہو رہا تو نتیجہ ہونا، رزلٹ ہونا. کیا ہے رزلٹ؟ تمہاری مصلحت اور دور اندیشی. حضرات جب آپ رپورٹ نکالیں گے، جب آپ جائزہ لیں گے، جب آپ نتیجے پر پہنچیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ انہوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. مصلحت اور دور اندیشی کے نام پر ان کا رویہ ایسا ہے کہ غیروں پہ کرم، اپنوں پہ ستم. غیروں پہ کرم، اپنوں پہ ستم. دیکھ لو، جائزہ لے لو، آپ کو یہی رزلٹ ملے گا کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے اہل سنت کا. سنی کہتے ہیں لیکن سنیوں کی ہمدردی میں کبھی نہیں آتے، سنیوں کی ہمدردی میں کبھی نہیں ٹھہرتے، سنیت کی حمایت میں کبھی نہیں ٹھہرتے. جب بھی ساتھ دیتے ہیں غیروں کا ساتھ دیتے ہیں، اور اہل سنت کو
پیچھے ڈھکیلتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کئی ساری مساجد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، جہاں پر کل تک جن مساجد میں معمولات اہل سنت تھے وہاں پر بند کر دیے گئے، یعنی کہ فجر و عصر میں یا پانچوں نماز میں، نماز کے بعد دعا میں اور دعائے ثانی میں جب فاتحہ کہی جاتی تھی، اب وہ فاتحہ پر پابندی لگا دی گئی ہے، درود کا دستر بچتا تھا، درود کا دستر بند کرا دیا گیا ہے، محفل میلاد ہوتی تھی، محفل میلاد پر روک لگا دیا گیا ہے، صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا، صلاۃ و سلام بند کرا دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے ان تمام صلح کلیوں کا طریقہ کار جو غیروں پر کام کرتے ہیں، اپنوں پہ ستم کرتے ہیں، سنیت کا نام لیتے ہیں، سنیت کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہابیوں کا رد بعد میں کرو، پہلے صلح کلیوں کا کرو، وہابیت کو بعد میں اپنی جماعتوں سے صفوں سے باہر کرو، پہلے ایسے چھپے ہوئے وہابیوں کو اپنی صفوں سے باہر نکالو، ان کا پوری طرح سے بائیکاٹ کرو اور ان سے کہو اے صلح کلیوں، آج تم اپنے صلح کلیت کو مصلحت اور دور اندیشی کا نام دیتے ہو، مجھے بتاؤ کیا مصلحت اور دور اندیشی تم ہی سمجھ گئے ہو، امام حسین نہیں سمجھے تھے؟ امام حسین نہیں سمجھے تھے؟ کمانڈر یزید کا کمانڈر عبید اللہ ابن زیاد آ کر یہی کہہ رہا تھا، یہی پیغام بھجوا رہا تھا، اے حسین ابن علی، وقتیہ ہی صحیح، کچھ دیر کی ہی صحیح، آپ یزید کی خلافت کو مان لیجئے، آپ کے قدموں میں خزانے کے انبار لگا دیں گے، آپ کے حرم سرائے کو حسین و جوان لڑکیوں سے بھر دیں گے، آپ جس جگہ کے گورنر چاہیں وہاں کے بنا دیے جائیں گے، بس آپ ایک بار یزید کو اپنا خلیفہ مان لیجئے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیجئے۔ تو دوستوں بزرگوں، حسین ابن علی نے کیا کہا؟ حسین ابن علی کا جواب کیا تھا؟ امام علی مقام کا جواب کیا تھا؟ سید الشہداء کا جواب کیا تھا؟ صدق رسول کا جواب کیا تھا؟ ابن حجر البطول کا جواب کیا تھا؟ شہید اعظم کا جواب کیا تھا؟ شہید نینوا کا جواب کیا تھا؟ شہید اعظم کا جواب کیا تھا؟ یہی جواب دیا حسین ابن علی نے، اور ابن زیاد حسین ابن علی اپنا سر کٹا سکتا ہے، باقی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، باقی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ جو کہا وہ کیا اور وہ کر کے دکھایا، اور اللہ نے بھی لاج رکھی۔ سر قلم کیا یزیدیوں نے اور لے کر کے بھی گئے سر، لے کر کے بھی گئے سر، جبکہ ہاتھ بھی وہیں موجود تھا، ہاتھ بھی وہیں موجود تھا، لیکن ہاتھ نہیں لے گئے، سر لے گئے، ہاتھ نہیں لے گئے، سر لے گئے۔ اللہ نے جیتے جی بھی ہاتھ کی حفاظت فرمائی اور شہادت کے بعد بھی ہاتھ کو محفوظ رکھا، ہاتھ کو محفوظ رکھا۔ حضور شہباز دکن، جن کے نام سے آج ہم یہ محفل بھی سجائے ہوئے ہیں، جن کے نام سے بھی آج کی یہ محفل موسوم ہے، حضرات محترم، حضور شہباز دکن اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، امام حسین نے اپنا سر کٹوا کر اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دیا ہے، یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ سر سے زیادہ قیمتی ہاتھ ہے، سر سے زیادہ قیمتی ہاتھ ہے، سر سے زیادہ بچانے والی چیز ہاتھ ہے۔ اے مسلمانوں، آج تم ہر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو تیار ہو، یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ حسینی کردار یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر سر دیا جا سکتا ہے، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، باطل سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج کمپرومائز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ذاتی معاملے میں نہیں ہو رہا، ذاتی معاملے میں نہیں ہو رہا۔ کوئی اگر کسی کا 500 روپیہ بھی قرضہ باقی رہ گیا
تو سینے پہ سوار ہو کر وصول کیا جائے. بولی بات صحیح ہے؟ صحیح. معاملہ زر زمین کا ہو یا زر زمین کا ہو. زن کہتے ہیں عورت کو، زر کہتے ہیں سونے کو، زمین تو زمین. ان کا معاملہ ہو تو ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، مارنے کو بھی تیار ہے، مرنے کو بھی تیار ہے، کورٹ کچہری کو بھی تیار ہے، پولیس تھانے کو بھی تیار ہے، سب کو تیار ہے. وہ بات صحیح ہے. لیکن جہاں معاملہ دین و سنیت اور شریعت کا ہے، ڈھیلے پر. جہاں ہم لوگ حضرت کیا کر رہے ہیں، ان کی خبر کا جواب گرو دیتے ہیں، ہماری خبر کا جواب ہم دیتے. وہ بولتے ہی نہیں سر. یہ لوٹ ہول، یہ کمزوری کیوں آ رہی ہے؟ فار واٹ از دا ریزن بہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا؟ تو میں نے یہ غور کیا کہ رشتے داری کی وجہ سے، اس کی وجہ سے رشتے داری کی وجہ سے، رہنے دو حضرت کیا کرنا، بول نہیں سکتے، لڑکی والے ہم انہوں لڑکے والے، رشتہ نازک ہے، مسئلہ گمبھیر ہے، ہم بول نہیں سکتے. بولو معاملہ ہے کہ نہیں سر؟ ہے کہ نہیں؟ بولو صحیح. حضرات محترم، یہ تو جہالت ہے کہ جان بوجھ کر گڑھا دیکھتے ہوئے بھی گڑھے میں جا کر کود گئے. نہیں حضرات، غلطی ہو گئی. نہیں ہونا یہ غلطی بہت ساری ہوتی. تم نے ترجیح نہیں دی، اسی لیے غلطی ہوئی. ترجیح اور توجہ دیتے تو نہیں ہوتے. ترجیح دی تم نے، انکوائری نکالی، نہیں بولتے نہیں. بچہ اگر بمبئی میں کام کرتا ہے تو وہاں تک جا کر انکوائری کرے. جو کلر کمپلیکشن لکھے ہیں وہ بالکل رائٹ ہے کہ نہیں، جس کمپنی کا ذکر ہے اس کمپنی میں جاب ہے کہ نہیں، جتنی سیلری لکھی ہے کیا واقعتاً اتنی سیلری ہے کہ نہیں، عادتوں کا کیسا ہے، شوقوں کا کیسا ہے، دوست یار کیسے ہیں، سگریٹ پیتا کیا، گٹکا کھاتا کیا، پان کھاتا کیا، شراب پیتا کیا، غیر عورتوں سے سمبند ہے کیا. ارے تھوڑے لوگ تو اتنے قریب سے جا کے انکوائری کرتے ہیں، بال اصلی ہے کیا، دانت اصلی ہے کیا، یہ بھی معلوم کر لیتے. بس نہیں معلوم کرتے ہیں تو عقیدہ کیا ہے، کس عقیدے کے ہے، کس جماعت کے ہے. کیا کرنا حضرات، سموسہ تھا سامنے کھا لیا. ارے سموسہ بعد میں، شربت بعد میں پی، پیٹس بعد میں تھا، چائے بعد میں پی. پہلے پوچھ تیری جماعت کون سی ہے، پہلے پوچھ تیرا عقیدہ کیا ہے. حسام الحرمین پہ بات کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں نا ذرا اتنا نہیں آتا میرے کو بات کرنے. اچھا کوئی بات نہیں، اتنا تو پوچھ سکتا نا، منہ پہ آپ لوگ فاتحہ دلاتے. غوث پاک کی 11ویں کرتے، نبی کی میلاد کرتے، درگاہوں سے تعلق رکھتے، گھر میں ہی غلامان جلاتے، درود و سلام پڑھتے، امام جعفر صادق کی کونوں کی نیاز کرتے. یہ معمولات اہل سنت جیسے آپ سن کر آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، اگر وہ بھی سنی ہوں گے ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ جائے گی. ان کے چہرے ٹوٹ جائے، چہروں پہ بالا بچ جائے، ماتھے پہ شکن آ جائے، چہرے کا جغرافیہ بدل جائے، کبھی پہلے پر اٹھنا
کریں گے، انتظار کر لیں گے، انتظار گوارا ہے، لیکن وہابیوں سے سمجھوتا گوارا نہیں، وہابیوں کے گھر رشتہ جائے اور آئے گوارا نہیں، ہم انتظار کریں گے، اس لیے کہ ہم سنی ہیں اور سنیوں سے رشتہ کریں گے، اور جب سنی کا سنی سے رشتہ ہوگا تو پیدا ہونے والی نسل غدار نہیں، وفادار پیدا ہوگی۔ ہم کو غداروں کی نہیں، وفاداروں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہماری صفوں میں غدار نہیں، بے ادب و گستاخ نہیں، نبی کے ثنا خواہ چاہیے، نبی کے ثنا خواہ ہونا، نبی کے وفادار ہونا، نبی کے چاہنے والے ہونا، نبی کے ماننے والے ہونا، جن کی زبان پر یہ ہو سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اونچا میں اونچا سمجھیے جسے، اور اسی جیسے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہم سبوں کو رضا گزرا دیجیے بے کسوں کا سہارا۔ اتنا تو پوچھ سکتے نا، اتنا تو پوچھ سکتے نا، یہ لوگ بہت ڈینجر آفرز دیتے ہیں، کیا نہیں ہونا، ہم کو کیا نہیں ہونا، ہم کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ لوگ لڑکی کو پیلی کر کے بٹھاؤ، ہم لال کر کے لے چلیں، لال کر کے لے کے جاتے ہیں، تمہارے گھر کی ایک کپ چائے بھی نہ کو، ہمارے لوگ آج ہنسیں گے آتے، گولڈن آفر، گولڈن آفر، گولڈن نہیں بہت ڈینجر آفر۔ اور اے سنیوں، اے سنی نوجوانوں، یہ تمہارے لیے بھی پیغام ہے، تم آج دام دہیج کی مانگ کرتے ہو، غیر اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تمہارے گھرانے کی بچیاں وہابیوں کے پاس جا رہی ہیں، ماں باپ مجبور ہیں اور ان کا آفر ٹھکرا نہیں سک رہے ہیں کہ ہاں بچہ الگ جماعت کا ہے تو کیا ہوا، یا پیٹ کے نیچے تک داڑھی چھوڑ لیا تو کیا ہوا، اتنے کے اوپر تک پیجامہ پہن لیا تو کیا ہوا، دے دیں گے بچی، دینا ہے نا، بچی اٹھ جاتی، ہاتھ پیلے ہو جاتے۔ حضرات محترم، یہ تمہارے لیے بھی پیغام ہے، سنیو، آج اس مقدس محفل میں یہ عہد کر کے اٹھو کہ ہم بنا دام و دہیج کی شادی کریں گے، سنت رسول کے مطابق شادی کریں گے، ہم کو نہ گھوڑا چاہیے نہ جوڑا چاہیے، چاہیے کسی کو چاہیے ہاتھ اٹھائے، اوہ ماشاءاللہ کسی کو نہیں چاہیے، جیسا ہمارے سامنے آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، ویسی لڑکی والوں سے بات کرتے ہوئے بھی آپ ایسی رہنا، وہاں انداز نہیں بدلنا۔ بچہ BA کراتا ہے، بنگلور میں نوکری چل رہی اس کی، بمبئی میں ہائی ٹیک سٹی میں کام کرتا ہے، کیا سوچے آپ لوگ، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، جو دینا ہے آپ اپنی لڑکی کو روز دیو، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ انداز ہے ہمارے لوگوں کا، ڈیمانڈ بھی ہو رہا، پھر ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ہم آپ کی مرضی، آپ کی خوشی، آگے سے کیوں نہیں کہتے آپ، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ کا ایک ٹھیلا نہیں چاہیے، آپ کا ایک حبا نہیں چاہیے، ایک نیا پیسہ نہیں چاہیے، آپ ایک جوڑے سے اپنی بچی کو رخصت کریں گے،
اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا نکاح کو آسان کرو کہ زنا مشکل ہو. زنا کو مشکل کر دو, نکاح کو آسان کر دو. لیکن ہے ہوش ہے ہم کو نہیں. اب دیکھو 2 لاک ڈاؤن گزرے, یاد ہے نا, سب کو یاد ہے اچھی طرح سے یاد ہے. اب تو یاد رکھنے والی چیز ہی لاک ڈاؤن ہو گئی. تو 2 لاک ڈاؤن گزرے جن کے تاریخ طے ہو چکے تھے, وہ نکاح میں ہم بھی گئے. ہال میں دولہا بیٹھا, بیڈ روم میں دلہن بیٹھی, خاندان کے 4 بڑے وہاں سے, 4 بڑے یہاں سے, مولانا صاحب آئے, نکاح پڑھائے, کھانا کھائے, نذرانہ لیے, اللہ حافظ. اب کوئی بول سکتا میں مانتا اس میں وہ نکاح ہے, کوئی مائیکا لال کھڑا ہو جائے, کوئی انکار کر دے, کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. ایک وکیل 2 گواہ, کام پورا. ایک وکیل 2 گواہ, کام پورا. لاک ڈاؤن میں ہوا نہیں ہوا, پرشاسن کی طرف سے پرتیبندھ لگایا گیا. 50 لوگ صحیح بولا, ایک بھی بڑھ کے ہے بشو, ایک آ گیا بڑھ کے, ایک آ گیا بڑھ کے, کون دیکھ لیتا تھی, کون کمپلیٹ کر دیتا تھی. کہاں میرے کو 25,000 کا چھاپا پڑتا تھا. بولو یہ کیفیتیں ہیں نہیں؟ صحیح بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں؟ حضرات محترم, میں بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں, گورنمنٹ جو گائیڈ لائن دے رہی ہے اس کو فالو کر رہے ہو. گائیڈ لائن جو گورنمنٹ دے رہی ہے اس کو فالو کر رہے ہو. مجھے بتاؤ کوئی یہ دعوے دار ہے کیا کہ میں گائیڈ لائن پر عمل کر رہا ہوں, میری قبر بھی سکون سے گزریں گی, میری حشر بھی سکون سے گزریں گی, جنت پکی ہے, کوئی دعویٰ کر دے؟ گائیڈ لائن فالو کر کے کوئی دعویٰ کر دے؟ حضرات یہی سمجھنے کی بات ہے, گورنمنٹ کی گائیڈ لائن فالو کریں گے تو یہاں سزا سے بچیں گے, جرمانے سے بچیں گے, جیل میں جانے سے بچیں گے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی گائیڈ لائن فالو کر رہے ہو, اللہ رسول نے جو گائیڈ لائن دی ہے اس کو مت فالو کرو گے. دنیا کی گائیڈ لائن جنت میں نہیں لے جاتی ہے, اللہ رسول کی گائیڈ لائن کو فالو کرنے سے جنت میں چلے جاؤ گے. گائیڈ لائن مان گئے تو دنیا کا فائدہ. اللہ رسول نے بھی گائیڈ لائن دی, اور یہ گائیڈ لائن جو گورنمنٹ کی ہے صرف یہیں تک کے لیے, صرف سرحد کے اندر تک کے لیے ہے. سرحد کے باہر آپ نیپال میں جا کر انڈین گائیڈ لائن فالو نہیں کر سکتے, نیپال میں جا کر فالو نہیں کر سکتے, بھوٹان میں جا کر فالو نہیں کر سکتے, سری لنکا میں جا کر فالو نہیں کر سکتے. لیکن اللہ رسول کی گائیڈ لائن صرف انڈینس کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے نہیں, سری لنکا اور بھوٹان اور تمام لوگوں کے لیے ہے, تمام ملک والوں کے لیے ہے, قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے ہے. اے مسلمانوں, گورنمنٹ کی گائیڈ لائن بھی ماننا ہے. میں منع نہیں کر رہا ہوں گائیڈ لائن نہیں ماننا, ماننا ہے, لیکن ترجیح نہیں دینا, مقدم رکھنا ہے تو اللہ اس کے رسول کے احکامات. شریعت والے بنو, طبیعت والے مت بنو, شریعت والے بنو. آج ہم جن اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں وہ تمام شریعت والے ہیں, وہ تمام شریعت والے ہیں. آج ہم طبیعت والے ہو گئے. کیا ہو گئے ہم؟ طبیعت والے ہو گئے. اے مسلمانوں, طبیعت والے نہ بنو, شریعت والے بنو. طبیعت والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے 10 انگلیوں میں 12 انگوٹھیاں پہنتے ہیں, ہاتھوں میں چین پہنتے ہیں, براسلیٹ پہنتے ہیں, گلے میں مالے پہنتے ہیں, ہاتھ میں کڑے پہنتے ہیں,
کان میں بالیاں پہنتے ہیں، ناڑے پہنتے ہیں، دھاگے پہنتے ہیں، یہ طبیعت والے ہیں. حالانکہ یہ لوگ اپنی طبیعت کو طریقت کا نام دیتے ہیں. یہ طریقت والے نہیں، یہ تو جاہلوں کی جماعت ہے. حضرات محترم، طریقت کا ان کو جو ہے مفہوم بھی نہیں معلوم. طریقت تو ایسے ہے کہ کیسے ہے تمیز نہیں کر پائیں گے. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دوستوں بزرگوں، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں شریعت کا راستہ اور ہے، طریقت کا راستہ اور ہے. بالکل غلط ہے. شریعت کا راستہ پر چلنے والے کو ہی طریقت کی منزل ملتی ہے. شریعت پر چلنے والے کو ہی طریقت کی منزل ملتی ہے. یوں سمجھ لو کہ شریعت بال ہے تو طریقت مانگ ہے. شریعت بال ہے تو طریقت مانگ ہے. مانگ وہی نکلتی ہے جہاں بال ہوتے ہیں. گنجا انسان اگر مانگ نکالنا چاہے تو مانگ نکلے گی. کنگھی کر لے کہ کنگا کر لے، خون نکلے گا لیکن مانگ نہیں نکلے گی. تو پتا چلا مانگ کے لیے بال شرط ہے. تو پیارے، جہاں شریعت کی پابندی ہے وہیں طریقت کی منزل ہے. جہاں شریعت کی مکمل پاسداری ہے وہیں طریقت کی منزل ہے. لہذا شریعت والے بنو اور شریعت والوں کو دیکھو. شریعت والوں کو دیکھو. یہ شہزادے غوث اعظم ہے، یہ نبیر شہنشاہ توکن ہے. میں حضرت کے لیے بس ایک ہی جملہ اکثر کہتا ہوں، پھر یاد آ گیا کہ بہت سارے سادات وہ ہوتے ہیں جن کا نام جان کر ہم جانتے ہیں کہ یہ سادات ہیں. ان کا شجرہ دیکھ کر، حسب و نسب دیکھ کر جانتے ہیں کہ وہ سادات ہیں. لیکن حضرت کی ذات وہ ہے کہ چہرہ دیکھو تو دل گواہی دیتا ہے کہ سادات ہے. چہرہ دیکھ لو بس تو دل گواہی دے اٹھتا ہے کہ یہ سادات ہے. یہ آل نبی ہے، یہ اولاد علی ہے، یہ شہزادے غوث اعظم ہے. دیکھو ذرا حضرت شریعت والے ہے کہ نہیں؟ جو شریعت کا حکم ہے اس پر کاربند ہے کہ نہیں؟ شرعی احکام کو حضرت مقدم رکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہی پہچان بتا رہا ہوں میں. جو طریقت کے نام پر اوپر سے بھر لیتا ہے وہ اندر سے خالی ہوتا ہے. میں جو نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں وہاں تک نہیں پہنچے آپ. جو اندر سے خالی ہوتا ہے یعنی کہ کوئی فیضان، کوئی روحانیت، کوئی علم اس کے اندر نہیں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو اوپر سے بھر لیتا ہے. کبھی انگوٹھیاں بھر لے گا، کبھی مالے بھر لے گا، کبھی دھاگے بھر لے گا. ہیں سمجھ رہے ہو؟ تو جو اندر سے خالی ہوتا ہے وہ اوپر سے بھرا ہوا ہوتا ہے. جو اندر سے کامل ہوتا ہے وہ ایسا سادہ مزاج ہوتا ہے. جو اندر سے کامل ہوتا ہے وہ ایسا شریعت والا ہوتا ہے. تو ایسوں کا دامن تھامو، تمہارا بیڑا پار ہے. ایسوں کا تم دامن تھامو، تمہارا بیڑا پار ہے. دوستوں بزرگوں، ہر اس پیر کامل کا دامن تھامو جو شریعت والا ہے، جو مسلک اعلی حضرت والا ہے. مسلک اعلی حضرت والا ہی شریعت والا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو دوستوں اور بزرگوں، تو ان تمام باتوں کو یاد رکھو اور ان باتوں کو آگے پھیلانے کی کوشش کرو. شریعت پر قائم رہو. ہر اللہ کے ولی نے شریعت کی پابندی کی ہے اور پاسداری کی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں اور شریعت کی پاسداری کریں. اگر پاسداری ممکن نہیں کوئی بات نہیں، پاسدار موجود ہے، بس تم پابند بن جاؤ. تم پابند بنو، ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو. اور آج جو ان کو راضی کرنے کے لیے ڈھول پیٹ رہے، ڈرم بجا رہے، تاشے بجا رہے، طبلے بجا رہے، جھگڑے بجا رہے، اور یہ سمجھ رہے کہ اس سے ولی خوش ہوں گے. او صادق شاہ حسینی کے چاہنے والوں،
کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ان کے نام میں حسینی ہے؟ ان کے نام میں حسینی ہے، اور باجا بجانا حسینی کا نہیں یزیدی کا کام ہے۔ پوچھیے ان علماء سے، پوچھیے ان سادات سے، پوچھیے ان مشائخین سے، یزیدی باجا بجا رہے تھے، جشن فتح منا رہے تھے، سمجھ رہے؟ تو کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اس جہالت میں کہاں بہ کر جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہو اپنے آپ کو حسینی اور کام کر رہے ہو یزیدی۔ ارے یار کیسی جہالت ہے یہ؟ کوئی حسینی باجا نہیں بجاتا، کوئی حسینی باجا نہیں بجاتا، باجا یزیدی بجاتا ہے۔ اب باجا بجاتے ہوئے تم کو کوئی نظر آئے، بجواتے ہوئے تم کو کوئی نظر آئے تو لڑنے کی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لو یہ یزیدی لوگ ہیں۔ کون ہے؟ یزیدی ہیں، اور حسینی کا یزیدی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، حسینی کا یزیدی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لہذا تم بھی ان سے قطع تعلق ہو جاؤ، بے تعلق ہو جاؤ جو باجا بجاتے ہیں، باجا بجواتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، باجا بجانا اور بجوانا حرام ہے، اس کو بڑھاوا دینا حرام ہے، اس میں پیسہ دینا حرام ہے۔ آج یہ پیسہ تم حرام کام میں ضائع کر رہے ہو، یاد رکھو قیامت کے دن تم سے پائی پائی کا حساب لیا جائے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی دولت کا حساب دینا ہے۔ تو کن کن کاموں میں خرچہ کیا ہے ان تمام کاموں کا جائزہ پیش ہوگا، ان تمام کاموں کا حساب سامنے آئے گا۔ کن حرام کاموں میں تم نے پیسہ ڈالا ہے، وہ پیسہ تمہارے لیے جو ہے زحمت کا باعث بن جائے گا، تمہارے لیے جو ہے وہ مصیبت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اے مسلمانوں، حضور حافظ ملت علیہ رحمت کا یہ قول یاد رکھو، دولت اللہ کا انعام ہے، لیکن وہ دولت صحیح جگہ پہ خرچ ہو یہ اس سے بڑا انعام ہے۔ تو اپنی دولت کو حرام کاموں میں مت ڈالو، جائز، احسن اور ثواب جاریہ جن سے ملتا ہو ان کاموں میں پیسہ لگا۔ اب دیکھو ماشاءاللہ ابھی اعلان کیا ناظم اجلاس نے، مسجد رضا بن رہی، سبحان اللہ بول دیجیے، مسجد اعلیٰ حضرت بن رہی ہے۔ ابھی جس کے ٹکٹ کا اعلان کیا گیا، حضرات محترم، اب یہ ہے ثواب جاریہ کا کام، سبحان اللہ، یہ ہے ثواب جاریہ کا کام۔ آپ پیسہ دو گے مسجد بنے گی، جب تک مسجد بنی نہیں رہے گی ایک ایک لمحے کا ثواب آپ کو یا پھر آپ نے اپنے مرحوم کے نام سے دیا ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جائز کام ہے، ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، حرام، ناجائز اور گناہ والے کاموں سے پرہیز کرو۔ اولیاء اللہ کا یہی راستہ ہے، اولیاء اللہ کی یہی تعلیمات ہے۔ نماز 5 وقت کی، سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے بغیر مائک کے پڑھتے رہو۔ پورے کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی۔ کہ اگر آپ حضرت سیدنا صادق اللہ حسینی کی حیات طیبہ پڑھیں گے، حضرت بجلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے، حضرت فرمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے، یا پھر آپ دیگر اولیاء اللہ کے بارے میں پڑھیں گے، حضور شہباز دکن کے بارے میں جانیں گے، اشرف الفقہاء کے بارے میں جانیں گے، تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ تمام بزرگان دین ایک وقت کی نماز کو بھی قضا نہیں ہونے دیتے تھے، ایک وقت کی نماز کو بھی قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرات محترم، اور آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں، ان کی محفل سجا رہے، ان کے نعرے لگا رہے، ان کے نام کا لنگر کھا رہے، اور نماز کا ہوش نہیں، نماز کی پابندی نہیں۔ دعویٰ جھوٹا ہے، محبت جھوٹی ہے۔ پیارے، محبت جھوٹی نہیں، سچی ہونی چاہیے۔ دعویٰ جھوٹا نہیں، سچا ہونا چاہیے۔ اور دعویٰ کی دلیل زبان سے نہیں، عمل سے ہے۔ دعوے کی دلیل عمل ہے، عمل خیر ہے، نمازوں کی پابندی ہے۔ بزرگان دین جو نقوش قدم تمہارے لیے چھوڑے ہیں، ان کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، اور اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام یاد رکھو، تیرے غلاموں کا نقش
گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں تقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے سبب کوئی ایسی بات کوئی ایسا لفظ کوئی ایسا جملہ سرزد ہوا ہو جو قابل گرفت رجوع و توبہ ہو. مولا ان سب کی گواہی سے میں تیری بارگاہ میں توبہ و رجوع لاتا ہوں. میری توبہ رجوع قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مولا کریم اس محفل کے اہتمام و انتظام و انسلام میں جن احباب نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا شرکت کی سب کو دارین کی رحمت برکتیں عطا فرما. حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. ان بزرگان دین کے فیض برکات سے مالا مال فرما. ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما. ہم سب کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. جماعت رضا مصطفیٰ شاہ قاصدہ اور تمام ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں جہاں جہاں بھی جماعت رضا مصطفیٰ قائم کی گئی ہے مولا سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما اور آسانی عطا فرما اور فروغ عطا فرما اور لوگوں کو جڑنے اور کام کرنے کی توفیق عطا مولا. جو تیرے ولی نے اس تحریک کو اس تنظیم کو قائم کیا ہے یعنی اعلیٰ حضرت نے تنظیم رضا مصطفیٰ کو قائم کیا ہے مولا ہم سب کو اس تنظیم سے جڑ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما. اور ہم میں سے جو شہرت کے نام پر سوشل میڈیا پر فوٹو اور ویڈیو میں آنے کے نام پر اخباروں میں تصویروں میں آنے کے نام پر اخباروں کی زینت بننے کے نام پر جو مسلک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں مولا ان سب کو تجدید وفا کی توفیق عطا فرما اور واپس ان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر واپس آ کر اس پر دائم رہ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما اور کم علمی کی وجہ سے جو نہ مانگ سکے کہ علیم خبیر ہے جس کے حق میں جو بہتر ہے جس کو عطا فرما. آمین. ان سادات و مشائخین کا سایہ ہمارے سروں کو دراز فرما. ان کے زیر سایہ اہل سنت کو فروغ عطا فرما. دن گیارہویں رات کی ترقی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت سے کہہ دیجیے جی لگا کر کے کہہ دیجیے. ہم مائک آخری ہستی کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو جی لگا کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. حضرات بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے میں پھر سے بیٹھ لیا بھی حضور جیلانی میاں کی بارگاہ میں مائک جا رہا ہے. محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. دیگر کسی تاخیر کے الحمدللہ یہاں شہزادے حضور غوث اعظم جلوہ بار ہے. میں دعا کروں گا حضور جیلانی سرکار اگر آمین کہہ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا. الحمدللہ جیلانی مشن والوں کا بھی اور خاص کر تحریک جماعت رضا مصطفیٰ والوں کی ایک بہت کئی سالوں سے ایک کوشش جاری ہے کہ الحمدللہ جس طرح سے ہمارے شہر قاصدہ میں حضور جانشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ علامہ اختر خان اظہر میاں صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان جس طرح سے قاصدہ میں تشریف لائے تھے تو الحمدللہ تحریک جماعت رضا مصطفیٰ والوں کی ابھی تک کے کوشش جاری وہ ساری ہے کہ اسی طریقے سے جانشین تاج الشریعہ علامہ حسن رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی ہمارے شہر قاصدہ میں تشریف لائے. یہ کوشش جاری و ساری ہے. حضور جیلانی سرکار موجود ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تحریک جماعت رضا مصطفیٰ والوں کا جو یہ مشن ہے جو یہ تمنا ہے کہ حضور قائد ملت حضور علامہ حسن رضا صاحب قبلہ حضور جانشین تاج الشریعہ ہمارے شہر قاصدہ میں تشریف لائے اور ان کے فیض و برکات سے اہل قاصدہ مالا مال ہو. ایسا اللہ تعالیٰ انتظام عطا فرمائے.